السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر آپ نے میری یہ ویڈیو بغور سن لی، دیکھ لی تو یقیناً انشاءاللہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی۔ آج میں بات کر رہی ہوں معاشرتی بگاڑ اور حالیہ تناظر میں جب والدین بچوں کو اپنی ذات نہیں دیتے، اپنا وقت، اپنی تربیت، اپنی دعائیں نہیں دیتے، سہولیات دیتے ہیں، نوکر، گاڑیاں، ٹیوٹرز، تو وہی اولاد کل انہیں ایک تنہا فلیٹ دیتی ہے جہاں ایک پرانا بیڈ، چند دوائیاں اور ایک ہفتے میں 2 دن آنے والی نوکرانی، بس یہی ان کی دنیا کی ساری محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کلفٹن ہو یا ڈیفنس، بحریہ ہو یا کسی مہنگے پرائیویٹ ہسپتال کا کمرہ، آخر عمر میں والدین کا یہی مقدر ہوتا ہے اور اکثر اکیلے مرتے ہیں۔ کبھی لاش کی بدبو دروازہ کھلنے کا سبب بنتی ہے، کبھی نرس ہسپتال میں وارث کا نمبر ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور اکثر جنازے بھی خاموش گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، ایک سرمایہ دار کا جنازہ تھا۔ لوگ مسجد سے باہر نکلے تو بیٹے مسجد کے گیٹ پر کھڑے تھے، جیسے انہیں کسی نے مسجد میں داخلے سے روک رکھا ہو۔ کسی نے پوچھا، نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ بڑا بیٹا بولا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، نماز جنازہ آتی نہیں ہے۔ دوسرا بولا، میں گیٹ پر مہمانوں کو ڈائریکشن دے رہا تھا۔ تیسرا بولا، مجھے وضو کا پانی نہیں ملا۔ ہاں، ایک چھوٹا جو کچھ اب نارمل تھا، اسپیشل بچہ تھا، وہ جو کچھ لوگ کر رہے تھے ویسے کر رہا تھا، جیسے سب کو غمزدہ دیکھ رہا تھا، غمگین تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور کبھی سجدے میں گرتا تو کبھی اٹھتے ہی لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ چونکہ اسپیشل تھا، اس پر دنیا کا اثر نہیں ہوا تھا اور وہ فطری تقاضوں کے مطابق وہ کچھ کر رہا تھا، لیکن باقی وہ جو ذہین فتین تھے وہ بگڑ چکے تھے۔ یہ کس کی کوتاہی تھی؟ یہ دین سے دوری کی قیمت ہے۔ آپ بچوں کو بیکن ہاؤس، بلوم، گروم، گرامر، پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجتے ہیں۔ آئی پیڈ دے سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں سکھاتے تو وہ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ جب بچے کو جو وہ ایک بلینک کمپیوٹر ہے کہ جو کچھ دیکھے گا، سنے گا، فیڈ کرے گا، بنے گا، اس وقت ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ باپ کی دولت، غیبت اور مصروفیت، یہ چیزیں شیطان کو اس کا باپ بنا دیتی ہے۔ ماں کی پریشانی، بیماری، لاپرواہی، جو کچھ بھی ہوتا ہے بچے میں زہر بھر دیتی ہے، پھر بلاسٹ تو ہونا ہے۔ سرمایہ دار، بزنس مین، والدین کی اولاد ایسے ہی ہوتی ہے۔ جب والدین بچوں کو اپنی ذات نہیں دیتے، صرف سہولیات دیتے ہیں، تو وہی اولاد کل انہیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے بچوں کو سب کچھ دیا، گاڑیاں، ٹیوٹرز، گارڈ، ڈرائیور، گیجٹس، بس خود کو نہ دیا۔ انہوں نے بچوں کے کمرے تو روشن کیے، لیکن دل اندھیرے میں چھوڑ دیے۔ ٹائم ٹیبل بنا دیا، نیٹ فلکس بھی لگا دیا، مگر انہوں نے روحانی غذا کا بندوبست نہ کیا۔ پھر نتیجہ یہی آتا ہے، جب بچوں کو وقت دینا اہم ہوتا ہے، اس وقت ہم دولت کمانے کی ریس میں ہوتے ہیں۔ جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے وہ دولت کی آڑ میں اگنور کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، چیزیں کمانا، خریدنا، انبار لگانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھرے بازار میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ گھر کو دکان تو بنا لیتے ہیں، مگر رہنے والے، آباد کرنے والے نہیں، کیونکہ دکان سے خریداری کر کے گاہک چلے جاتے ہیں۔ رہتے وہ ہیں جن کا روحوں سے رشتہ ہوتا ہے، مگر کیا روح کی ہم نے تربیت کی؟ کیا ہمارے درمیان کوئی روحانی رشتہ ہے؟ جو اولاد باپ کو جمعہ یا عید پہ مسجد جاتا دیکھے، یا ماں کو حج، محرم، ربیع الاول میں بس میلاد مناتا ہی دیکھے،
ان کے دلوں میں قرآن، نماز، دعا کہاں سے آئے گی؟ یہ ظلم ہم بچوں پہ نہیں، خود اپنے آپ پہ کرتے ہیں۔ دینی تربیت اور اپنا وقت دینا ماں باپ کی سب سے قیمتی وراثت ہے۔ اگر آپ نے سب کچھ کیا پھر بھی اولاد بگڑ گئی تو گھبرائیں نہیں، نیکی ضائع نہیں جاتی۔ آپ کی تربیت کسی یتیم حافظ میں رنگ لائے گی، کسی مدرسے کے بچے میں دعا بن کر نکلے گی، کسی روحانی اولاد، کسی شاگرد، کسی نیک پڑوسی کے دل سے ایسی دعائیں نکلیں گی جو آپ کے سگے بیٹوں سے نہ نکل سکیں گی، یا اسی نیکی کو اللہ اولاد میں لوٹا دے گا، کیونکہ والدین کی نیکی کو اللہ رائے گاں نہیں کرتا۔ اور چونکہ والدین کا مقام زیادہ ہے، اس لیے والدین کے لیے خاص قرآن میں آیا کان ابوہما صالحا۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ اب کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، نیکی گویا میگنیٹ ہے، لوٹ کے واپس آپ کے پاس آتی ہے اور ملٹیپلائی ہو کے آتی ہے۔ مطلب ارد گرد جتنی نیکیاں ہیں، ان کے ثمرات ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ اپنے ساتھ ملا کے آپ کو پلٹاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیکی کرتے رہیں اور نیکی کا دائرہ وسیع کریں، صرف اپنی اولاد کے ساتھ نہیں بلکہ ارد گرد کے ساتھ۔ کیا پتہ کس کا بیٹا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کیا پتہ کون سی نیکی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ خاص طور پر صدقہ جاریہ کے جو اعمال ہیں ان پر توجہ اپنی زندگی میں خود کیجیے، یہ اپنی ذات پر رحم کیجیے، کیونکہ یہی کام آنا ہے۔ اولاد دعا کرے نہ کرے، کم از کم وہ اولاد تو ہو، روحانی اولاد جو حقیقی اولاد ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا اپنا نہ ہو سکا، اللہ نے ان کی امت کو، ان کے پیروکاروں کو، ان کی آل، ان کا جانشین بنا دیا۔ ہمارا کون جانشین ہے اس مادیت پرستی کے دور میں؟ کیا ہم نے نیکی کا اپنا کوئی جانشین بنایا ہے؟ نیکی کا کوئی ایسا پودا جس کی چھاؤں، جس کا سایہ، جس کا ثمرہ ہمیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ملے، جس سے اول تو عمر میں برکت آ جائے۔ ہاں ایسی نیکیاں ہیں جس سے عمر میں اضافہ یا عمر میں برکت ہوتی ہے، تزید العمر۔ بے شک وقت مقرر ہے، مگر گویا وہ وقت تھم جاتا ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں خیر کمانے کا موقع مل جاتا ہے، یا اس کی اسی زندگی میں اتنی برکت آتی ہے کہ وہ اپنے سارے کام کاج، ذمہ داریاں ادا کر لیتا ہے۔ ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہمارے بعد کوئی ہمیں یاد کرنے والا ہوگا، یا صرف جائیداد بانٹنے والے ہوں گے؟ کیا کوئی دعا دینے والا ہوگا؟ دولت صرف دنیا میں کام آتی ہے، لیکن دعائیں قبر میں کام آتی ہیں۔ اپنے بچوں کو نماز سکھائیے، دوسروں کے بچوں کے لیے نماز کا مسجد، مدرسہ، ایسا اسکول جو وقت کی ضرورت ہو، ایسا کالج جو ایک محفوظ چھت ہو، جو صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت کو، قوت کو پروموٹ کرتا ہو۔ یہ گرل اسکلز فاؤنڈیشن، یہاں یہ سب ریکارڈ کرنے کا مقصد آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنا بھی ہے۔ آپ اس کا کام دیکھیے۔ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس میں مسجد، مدرسہ، اسکول، فرام نرسری ٹو ہائر ایجوکیشن، یعنی کالج بھی ساتھ، جو نرسری پڑھنے آئے اور پرائمری پڑھ کے بھی جائے تو کم از کم وہ اسلام کی بیسک ٹیچنگز، ناظرہ قرآن، اس کا کچھ فہم، ایمانیات، عقائد بنا کے جائے۔ جو مڈل کر کے جائے تو وہ فہم دین ساتھ کر کے جائے، جو میٹرک کر کے جائے تو وہ گویا شارٹ عالمہ بن کے جائے، ایک شارٹ عالم کورس کر کے گئی ہے، اور جو گریجویشن کر کے جائے تو اس کے بعد اسے کوئی درس نظامی شہادت العالمیہ کی ضرورت نہ ہو کہ یہ سب اس کی گریجویشن میں مکمل ہو جائے، جس میں حفظ کے لیے سٹینڈرڈ سسٹم ہو، جو کہ اس وقت ہماری یوتھ کی نیڈ کو سمجھتا ہو، ان کے حساب سے ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔
نہ صرف اہل علاقہ کے لیے کہ جو آ کے پڑھ کے جا سکیں ڈے اسکالرز، بلکہ دور دراز سے آنے والی بچیوں کے لیے بھی اور بے سہارا فقراء مساکین یتامہ کے لیے فری ایجوکیشن، فری فیسلٹیز، ریزیڈینشیل پلس میڈیکل سسٹم لیے کہ بچیوں کا علاج معالجہ ضروریات سب ایک چھت تلے ہو۔ اور یہاں سے پڑھ کے جانے والی بچی صرف علم وہ نہیں کہ اس کی آخرت میں کام آنے والا، بلکہ دنیا کی گزران کا بھی ذریعہ ہو کہ وہ اپنی معاشی ضروریات کے لیے محتاج نہ ہو، بلکہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی منفیت کا ذریعہ ہو، خیر پھیلانے والی ہو۔ یہ ہے گرل اسکلز فاؤنڈیشن۔ آئیے اس مشن کی تکمیل کے لیے اس ادارے کی تعمیر میں میرا ساتھ دیجیے۔ لنٹر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، اور اس میں ایک ایک روپیہ اہم ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ معاملہ رکتے رکتے کسی کا صرف ڈیلی کا 100، کسی کا 500، کسی کا 1000 اس کام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ کسی کی دعا ذریعہ بن رہی ہے، کسی کا صدقہ اس کی تعمیر بن رہا ہے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں اور تعاون سے ممکن ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل اس میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ ہے وہ کہ جہاں آپ اپنی اولاد کا نہیں بلکہ امت کی اولاد کا سوچیں اور درد رکھیں۔ جب آپ امت کی اولاد کا درد رکھتے ہیں، اول ریٹرن آپ کی اپنی آل میں پلٹتا ہے۔ ثانیاً اللہ بے شمار نیکوکار اولاد، ان کی نیکیاں تا قیامت آپ کے حصے میں ڈالتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرا کسی مدرسہ سے حفظ کرنا، مجھے یاد ہے کسی مدرسہ میں 5 سال شہادت العالمیہ کے گزارنا، ہاسٹل میں رہنا، وہاں کے کھانے، وہاں کی راتیں، وہاں کی پڑھائی، قال اللہ وقال الرسول آج میری زندگی میں وہ ایک روشن چراغ ہے، رہبر و رہنما ہے۔ جس طرح کے مسائل، کرائسس، چیلنجز آج ہر انسان کی زندگی میں ہر کوئی فیس کر رہا ہے، یہ سوسائڈ کی طرف، یہ مایوسی کی طرف، یہ ڈپریشن کی طرف، یہ ایک ایسی ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جو پھر علاج معالجہ یا کوئی بھی چیز اس کا متبادل سہارا نہیں بن سکتی۔ یہ دین کی تعلیم تھی، نہ صرف اس نے مجھے سنبھالا بلکہ امت کی بیٹیوں کے لیے بھی کچھ کر کے گزرنے والا بنایا۔ کیا آپ چاہیں گے آپ اپنی زندگی کے خلا کو ایک عظیم مشن میں کام کے لیے فکس کر دیں؟ آپ کی زندگی میں کوئی محرومی ہے، کوئی مایوسی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ آپ کو ایک عظیم خیر کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ جب تک آپ اپنی زندگی میں اس خیر کو نہیں اپنائیں گے، زندگی کو بامقصد نہیں بنائیں گے، آپ کی وہ پریشانی، بیماری آپ کو تکلیف میں رکھے گی، پریشان رکھے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں گے، اپنی زندگی کو کسی گریٹ کاز میں لگائیں گے، عظیم مشن میں آ جائیں گے، تو آپ کو اپنے سارے ہم، غم، دکھ، پریشانیاں، بیماریاں بھول جائیں گی، ٹل جائیں گی، اور آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ دنیا میں آپ کو مشن جو مل جائے گا، اور آخرت کا سفر وہ تو پھر موت ایک رکاوٹ ہے، وگرنہ رب کی ملاقات اور اس کے انعامات آپ کے منتظر ہیں۔ آئیے زندگی کو بامقصد بنائیے، اس عظیم ادارے کی تعمیر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ میں آپ کو ایڈریس بھی مینشن کر دیتی ہوں۔ یہ ملتان کی پرائم لوکیشن ہے، سٹی ہی ہے، لنک روڈ سے صرف 1 کلومیٹر، بہاولپور چوک، مظفر گڑھ، ڈی جی خان روڈ۔ بہاولپور چوک سے آگے حسن سوالی چوک ہے، جس سے آگے پھر نانگ شاہ ہے، سب جانتے ہیں، یہاں کی فیمس جگہ ہے۔ تو حسن سوالی چوک سے قصبہ مڈل روڈ کی طرف صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ موزہ وان چھتہ علاقہ ہے، جو کہ مین سے صرف 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ آپ یہاں وزٹ کیجئے، یقیناً آپ کا وزٹ آپ کے لیے موٹیویشن بن جائے گا۔ آپ اس کی تمام تر تفصیلات skillsfoundation.net ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں، یا پرائیویٹ کانٹیکٹ کے لیے واٹس ایپ کیجئے 031166444949۔ آن لائن، آن سائٹ آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہیں۔ آئیے
اس ادارے کو مکمل کرتے ہیں تاکہ بیٹیوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی، ہنر اور مہارت بھی میسر ہو، بچیوں کی عزت عصمت بھی محفوظ ہو، دین کے ساتھ دنیا بھی ہو اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہو انشاءاللہ۔